اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد مولا الشان ماہی البطلان حاشر الانسان رحمتا للعالمین سید الانبیاء والمرسلین سراج الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول امین شفیع المذنبین الصلاة والسلام علی آلہ وأہلہ وأہل بیتہ وأصحابہ وأزواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ برادران اسلام و دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شوال کی 24 تاریخ 1443 ہجری میں ہیں اور مائی کی 26 تاریخ ہے۔ درس قرآن کے سلسلہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے شوال تک پہنچ گیا۔ موسم کی گرمی بہت تپش ہے، اللہ تعالیٰ ابر رحمت برسائے اور امت مسلمہ کے حال بھی رحم فرمائے۔ برادران اسلام، میں جو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہوں اور اس کے اندر درود شریف، درود شان جسے کہتے ہیں، اس کے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا، آپ کی ختمیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ماہی البطلان ہے، حاشر الانسان ہے، جو آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کی شان و صفت اس میں بیان کی جاتی ہے۔ آج 26 مائی ہے۔ آج کا دن ایک ایسی شخصیت جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے موت کا دن بھی ہے، جو مردار ہو گیا تھا آج کے دن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ آخری نبی ہیں اور آپ کی ہی بتائے ہوئے، بنائے ہوئے اس طریقے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی حیات طیبہ میں جو اسوہ حسنہ ہے آپ کا، آج جو موجودہ حالات، جو ملکی حالات، جو عالم اسلام کی حالات، جو مخدوشیت کی طرف جا رہی ہے، جو انتشار کی طرف جا رہی ہے، اور اس کو حل کرنے کا جو روحانی طریقہ ہے، فقراء اس روحانی طریقے پر بات کریں گے۔ اور ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ اگر میری کسی بھی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، اگر میری کسی بھی جو قرآن کی جو رہنمائی کے ذریعے میں رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، کسی کی دل آزاری ہو تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ قرآن ہمارے رہنما ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر ہیں۔ آپ کے بتائے ہوئے، بنائے ہوئے طریقے سے آج جو امت مسلمہ کے اوپر یہ جو گرداب آیا ہوا ہے، یہ ختم ہو سکتا ہے۔ اب اس گرداب کو ختم کرنے کے لیے ہم نے قرآن کی طرف آنا ہوگا، ہم نے قرآن سے ہم نے ٹٹولنا ہوگا۔ جس سے پہلے کی امتیں کیوں تباہ ہوئی، اس سے پہلے کی مملکتیں کیوں تباہ ہوئی، اس سے پہلے کی قوتیں کیوں تباہ ہوئی، عاد و سمود کی قوت کیوں تباہ ہوئی، تو ہم نے جب ان کو قرآن سے دیکھ لیں گے تو ہم کو ایک رہنمائی ملے گی۔ ہم نے خود کو ٹٹولنا ہے کہ ہم میں وہ کون سی کوتاہیاں ہیں، وہ کون سی غلطیاں ہیں،
وہ کون سا ہم نے جو راستہ اللہ اور رسول کا چھوڑ دیا ہے، جس سے آج پوری امت مسلمہ اور پھر امت مسلمہ کا جو اسلام کی نشات ثانیہ کا علم بردار جو پاکستان ہے، وہ اتنی سیاسی اور جو ہے نا ایک ٹکراؤ کی طرف جا رہا ہے۔ اس ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لیے ٹھہراؤ کس طرح لایا جا سکتا ہے؟ تاریخ کے لمبے اور آخر میں نہیں جاؤں گا، میں آپ نے دیکھنا غرناطہ کی تاریخ آپ دیکھیں، آپ بغداد کی تاریخ دیکھیں، آپ بخارا کے جو اسلامی تہذیب و تمدن کس طریقے سے ملیامیٹ کیے گئے، آج آپ کے جو ہے نا الحمرہ کی محلات آپ کی، آج ہوا کرتبہ کی جو مسجدیں منہ چڑا رہی ہیں، بغداد و بخارا کو کس طرح چنگیز خان نے جو ہے نا، کس طرح ہلاکو خان نے جو امت مسلمہ کے ان جو اثاثے تھے اس کو کس طرح ملے، اس کی وجوہات کیا تھی؟ برادران اسلام، ہم نے پہلے ان وجوہات کی طرف تھوڑا جانا ہے، اب وہ وجوہات ہم نے موجودہ حالات میں دیکھنا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم نے اس تاریخ سے کیا سبق سیکھا، ہم نے ان قوموں کی جو نشیب و فراز ہے اس سے ہم نے کیا سبق سیکھا، ان قوموں کی جو قرآن نے ہمیں بتایا جو بڑی بڑی قومیں کیسے تباہ ہو گئی، ہم نے اس سے کیا سبق سیکھا، اس قرآن کو ہم نے کس طریقے سے دیکھا؟ سب سے پہلے ہم نے تھوڑا سا اس پر تجزیہ کرنا ہوگا، ہم نے اس کو اپنے سمجھنا ہوگا، پھر ہماری موجودہ حالات کو ہم نے سامنے رکھنا ہوگا۔ اس قرآن کو اگر سمجھ جائیں تو پھر سمجھیے گا آپ کا فرقہ بھی ختم ہو گیا، آپ کی سیاست بھی ختم ہوگی، آپ کی پارٹی بھی ختم ہوگی، آپ ایک صحیح طریقے سے امت مسلمہ کے نمائندے بن گئے۔ جس طرح نماز میں امت مسلمہ اس کائنات کی نمائندگی کرتی ہے، قیام کی حالت میں آگ جو قیام کی حالت میں کھڑی ہوئی ہے، اگر اس کو یوں بھی جلاؤ تو سیدھی ہوتی ہے، ہوا رکوع کی حالت میں، مٹی پہاڑ قیدے کی حالت میں، اور پانی سجدے کی حالت میں، امت مسلمہ ان چاروں عناصر کو اس کی نمائندگی کر رہے جانباز پہ کھڑے کہ اس رب کن فیکون کے سامنے، تو امت مسلمہ نمائندہ ہے، اس لیے ہر مسلمان اس کائنات کا نمائندہ ہے، تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے بتائے بنائے ہوئے طریقے کی طرح تھوڑا سا متوجہ، اللہ میری زبان کے اندر وہ شیرینی پیدا کرے، میرے الفاظ کے اندر وہ جوڑ پیدا کرے، تاکہ میں آپ کو سمجھانے کی جو کوشش ہے فقراء کی، ابن غازی جس کا مقصد صرف و صرف الصلاۃ خیر من النوم ہے، امت مسلمہ کو جگانا ہے۔ آج آپ دیکھیے امت مسلمہ کی یہ حالات جو آج پاکستان کے اندر جس طریقے سے ایک سیاسی چپخلش پیدا کر دی گئی ہے۔ برادران اسلام، بر صغیر کی تاریخ کی طرف تھوڑا آئیے، پھر بر صغیر کی تاریخ کی طرف آئیے۔ بر صغیر کے اندر ایک وقت تھا جب مسلمان کی حکومت تھی، جب مغلوں کی حکومت تھی، انگریزوں نے آ کے ایسٹ انڈیا کمپنی نے آ کے کلکتہ سے جو مسلمانوں کی جو حکومت کا خاتمہ شروع کیا، پھر جناب آپ نے دیکھا بہادر شاہ ظفر کے ساتھ کیا ہوا، پھر اس کے بعد آپ نے ہندوستان کے جو مسلمانوں کی مخدوش حالات آپ نے دیکھی، ایک ایسے حالات جس کے اندر جو ہے انگریز اور ہندو مل کر مسلمانوں کو غلامی کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ اللہ نے ایک ایسی شخصیت کو کھڑا کیا، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان دونوں کے درمیان سے ایک تیسرا راستہ نکالا، ایک تیسرا راستہ نکالا۔ سازش یہ تھی کہ بر صغیر کو ہندوؤں کے حوالے کر دیا جائے، اس سازش کا سدباب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے نظریہ پاکستان کو جو آپ نے لیا، نظریہ پاکستان کیا تھا؟ دراصل وہ امت مسلمہ کا تقدس بحال کرنا تھا، امت مسلمہ کی تہذیب و تمدن کی، اس کی ثقافت کی جو ہے نا اس کو تحفظ دینا تھا۔ قائد اعظم نے ایک تیسرا راستہ جو اعتدال کا راستہ تھا، جس کے اندر ٹکراؤ نہیں تھا، آپ نے بھی سیاست کی، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی سیاست کی، ووٹ کے ذریعے پاکستان بنا، لیکن اس سیاست میں قائد اعظم نے مسلمانوں کو ہندوؤں کے خلاف، انگریزوں کے خلاف ورغلایا نہیں، ان کے خلاف لڑوانے کے لیے نہیں کھڑا کیا۔ آپ تو مسلمانوں کے اندر ایک جو ہے نا ایک علیحدگی کی قوت پیدا کی، ان کے اندر روحانی طاقت پیدا کی، جس کے ذریعے اللہ نے ہمیں ایک پاکستان 27 رمضان مبارک کو شب قدر کی رات پر اللہ نے پاکستان عطا کیا، ووٹ سے عطا ہوا پاکستان۔ اب ووٹ کا دیکھیے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کس طریقے سے ووٹ لے رہے ہیں، کیا وہ آپس میں ٹکرا کے ووٹ لے رہے ہیں؟
امت کی ایک رہنمائی کریں، آپ نے ایک لائحہ بتائی امت مسلمہ کو، دونوں کی سازشوں سے نکال کر، جو ہندوستان کے اندر جو ہندوؤں کی سازش تھی، جو انگریز کی سازش تھی، جو مسلمانوں کو، اس بر صغیر کے مسلمانوں کو غلامی سے غلامی میں رکھنے کی، وہ سازشوں سے نکال کے مسلمانوں کو ایک آزاد مملکت اللہ نے رمضان مبارک کو عطا کی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہاں پر آنے کے بعد ہم اس نظریہ پاکستان کو بھول گئے، اس نظریہ پاکستان جو اسلامی تہذیب و تمدن کی، وہ نظریہ پاکستان جو مسلمانوں کی ترجمانی تھی، جو بر صغیر جو عالم اسلام کی ترجمانی تھی، جو پاکستان جو عالم اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے ہجرت ثانی کی گئی تھی، یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو گئے۔ آج دنیا میں آپ دیکھیں، یہ جو پاکستان کی جو مملکت ہے، یہ پاکستان کی مملکت کے ساتھ ایک اور مملکت جو آزاد ہوئی تھی، وہ اسرائیل اپنی نظریاتی بنیادوں کی طرف آگے بڑھتا ہوا وسیع تر اسرائیل کی طرف جا رہا ہے، اور ہم پر جو روزانہ اسلامی تہذیب و تمدن کو جو ہے نا وہ لپٹا جا رہا ہے۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے میرے بھائیوں؟ ایک طرف مذہبی جنونیت کو ہوا دی جا رہی ہے، دوسری طرف مغربی جنونیت کو ہوا دی جا رہی ہے، یعنی مذہبی جنونیت تکفیر کی طرف لے کے جا رہی ہے، مغربی جنونیت ہمارے تہذیب و تمدن کو ملیامت کرتی ہوئی جا رہی ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک راستہ ہم نے نکالنا ہے، ایک راستہ ہم نے بنانا ہے، ایک طریقہ قرآن سے دیکھنا ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس بر صغیر کی اس خطے کو، اس پاکستان کو، اس کے ساتھ ملے ہوئے جو اکھنڈ بھارت کا خواب ہندوستان کا افغانستان تک، جو 1979 سے جو افغانستان کے اندر جو ایک آئی روس کی طاقت ہے، ہم نے روس کے خلاف امریکہ سے پیسے لے کے لڑے، روس کے خلاف امریکہ سے پیسے لیے، امریکہ سے ہتھیار لیے، امریکہ سے لے کے روس کے خلاف لڑے، عالم اسلام کو ہم نے ایک طرف جناب کھڑا کیا، آئیے جہاد ہے افغانستان میں جہاد ہے روس کے خلاف۔ جب مسلمان جہادی طرف آگے بڑھ چکے، اور پھر جب مسلمانوں کے افغانستان میں جس طریقے سے مذہبی جنونیت اور جو ہے نا میں نے کہا کہ مغربی جنونیت کا جو وہ پروان چڑھتا رہا، وہی چیز پاکستان کے اندر ہوتی رہی، حالات بدلتے رہے، سیاسی افراتفری یہاں بھی رہی، سیاسی افراتفری وہاں بھی رہی، مذہبی جنونیت وہاں بھی رہی، مذہبی جنونیت یہاں بھی رہی، مغربی جنونیت وہاں بھی رہی، مغربی جنونیت یہاں بھی لائی گئی، اور یہاں پر دونوں طاقتوں کو، کیونکہ اس خطہ جو ہے اس کا انتخاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ افغانستان، یہ پاکستان، یہ خراسان ہے، یہ خراسان ہے جہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معذرت چاہتا ہوں، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہیوں نے اٹھنا ہے، اٹھ کے اس زمین پہ اسلام کو غالب کرنا ہے، اس کا روحانی علاج ہے، یہ روحانی حل ہے۔ پھر امریکہ افغانستان میں آیا، افغانی امریکہ کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوتے رہے، ہم امریکہ کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوتے رہے، ہم یہاں پر اپنے 80,000 افراد کو شہید کیا، وہاں پر امریکہ نے جناب 8 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا، اور اس طرح سلسلہ چلتا ہوا۔ آج اس ملک کے اندر جو چیزیں جو دونوں ملکوں میں جو سیاسی ٹکراؤ ہے، وہاں پر ایک مرتبہ پھر جو ہے نا وہ قوتیں جو قوتیں جو ہے نا اس کی تھی، شمالی اتحاد کی تھی، وہ دوبارہ ابھر کے سامنے آ رہی ہے، تاکہ جو افغانستان کہ دوبارہ جو ہے نا داعش کی قوتیں اٹھ رہی، کئی قوتیں اور بھی اٹھائی جا رہی ہیں، تاکہ جو ہے نا عدم استحکام اس سرزمین کے اندر، یہ جو سرزمین ہے اس میں عدم استحکام لانے کے لیے تمام بیرونی طاقتیں وہ اپنی مذہبی کتب کو پڑھتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہیں، کیونکہ ان کے مذہبی کتب میں لکھا ہوا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور آپ نے جو فرمایا ہے وہ من و عن پورا ہوا ہے۔ مصر کے بارے میں، ایران کے بارے میں، ہر چیز جو آپ نے 1400 سال پہلے فرمائی وہ وقت کے ساتھ پوری ہوتی رہی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ تغز الہند کا فرمایا، یہ پورا ہوگا۔ اس تغز الہند کے وعدے کو نہ پورا کرنے کے لیے پاکستان کی فوج کو اور پختون کو آپس میں لڑا دیا گیا، افغانیوں کو اور پاکستان کی فوج کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ برادر اسلام قرآن کی طرف آئیے۔ اس کا حل، اگر ہم چاہتے ہیں
اپنی پچھلی تاریخ کو دیکھ کر ہمیں کوئی رہنمائی ملے، ہم راستہ بنائیں اور اپنے آپ کو نکالیں۔ اس سے پہلے میں عرض کرتا رہا ہوں کہ اس ملک کا جو مسئلہ ہے وہ انتخابات نہیں ہے، احتساب ہے۔ اس ملک کا مسئلہ ایک مرتبہ پوری کلیزنگ ہونا ہے۔ اب اس کلیزنگ کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے صاحب منصب، صاحب منصف، صاحب حرم، صاحب علم و صاحب قلم، یہ 5 قوتیں ہیں۔ جو صاحب منصب ہے، جو حکومت ہے، جو اقتدار میں بیٹھی ہوئی طاقتیں ہیں، جو صاحب منصف ہے، جو عدلیہ ہے، جو صاحب حرم ہے، جو جہادی قوت ہے، پاکستان کی فوج کی جو طاقت ہے، جو ملٹری قوت ہے، جو صاحب علم ہے، جو انہوں نے جانماز بٹھا کر اللہ اس کے رسول کے ممبر پر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کی جو پروگرام کو لے کے اٹھنا ہے، اور صاحب قلم ہے، نون والقلم، جس کو قرآن نے عرض کیا، فرمایا، جن کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی فرزند عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے شر سے، جس کی زبان اور قلم سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو زبان بھی ایک قلم ہے اور ید بھی ایک قلم ہے۔ جو الیکٹرانک میڈیا ہے، جو پرنٹ میڈیا ہے، جو صاحب حرم ہے، جو آرمی کی قوت ہے، جو صاحب منصف ہے، جو جسٹس آف پاکستان ہے، جو صاحب جو منصب ہے، جو صدر مملکت ہے، ان 5 طاقتوں نے مل کر، ان قوتوں نے مل کر ایک اکائی بنانی ہے۔ ان 5 قوتوں نے مل کر ایک اکائی بنانی ہے، ایک فارمولہ بنانا ہے روحانی، ایک طریقہ بنانا ہے روحانی، اس مملکت کی رہنمائی کرنی ہے، اس عوام کو ایک راہ دکھانی ہے۔ جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہیں، ان کو متحد کرنا ہے۔ یہ 5 طاقتیں، یہ 5 قوتیں جب تک ایک مٹھ نہیں ہو جاتی، ایک پیج میں نہیں آ جاتی، یاد رکھیے اس ملک کے اندر نہ امن آ سکتا ہے، نہ استحکام آ سکتا ہے۔ امن استحکام کے لیے 5 طاقتیں ہیں۔ منصف کو آگے آنا چاہیے، صاحب حرم کو آگے آنا چاہیے، صاحب منصب کو آگے آنا چاہیے، صاحب علم کو آگے آنا چاہیے، صاحب قلم کو آگے آنا چاہیے۔ سب نے مل کر رہنمائی کرنی امت کی، اور امت کی رہنمائی اگر آپ کریں گے تو یاد رکھیے کہ آنے والا یہ جو کل ہے، وہ آنے والی تاریخ آپ کی اولاد کو فخر کی نگاہ سے دیکھے گی، ان پر درود و سلام کی محفلیں ہوں گی۔ اس ملک کو بچانا ہے، اس ملک کی رہنمائی کرنی ہے۔ آئیے قرآن کو دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب صاحب منصب کا کام کیا ہے؟ جو منصف ہے، جو انصاف کی ترازو کو لے کے کھڑا ہوا ہے، جو جسٹس آف پاکستان ہے، اس نے حمد کو قائم کرنے اپنے کردار کیا ادا کرنا ہے؟ اس نے اللہ کی حمد کو قائم کرنے میں، کیونکہ قرآن کا نزول ہے، قرآن اس کائنات میں ہر وقت نافذ العمل ہے۔ ایک قانون پاکستان ہے، قانون قدرت رب ہے، یہ قانون قدرت رب اس کائنات میں نافذ العمل ہے۔ تو جسٹس آف پاکستان، میری اپیل ہے سب سے، پانچوں اکائیوں سے میری اپیل ہے، خدا نہ بچائیے اس پاکستان کو، خدا نہ بغداد بننے سے بچائیے، خدا نہ بخارا بننے سے بچائیے، خدا نہ قرۃ الدنیا بننے سے بچائیے اس پاکستان کو۔ یہ پاکستان اللہ کی نعمت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ 27 رمضان المبارک شب قدر کی رات اللہ نے پاکستان عطا کیا ہے۔ قدر کریے اس پاکستان کی۔ اس 5 اکائیوں نے ایک پلین بنانا ہے۔ آئیے فقیر آپ کو پلین دیتا ہے، قرآن سے دیتے ہیں فقیر آپ کو روحانی پلان۔ اس قرآن سے صاحب علم کو، جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ علماء میرے امت کے جو ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں، تو بنی اسرائیل کے انبیاء نے کیا کردار ادا کیا؟ صاحب علم کو آگے آنا چاہیے۔ یہ ممبر و محراب کی تقدس کو جو بے حرمتی ہو رہی ہے،
दज्जाली सियासत से इसे पाक करना चाहिए। बरादरान इस्लाम, साहिब हरब पे भी जिम्मेवारी आती है, क्योंकि साहिब हरब जो आर्मी की ताकत है, जो कुव्वत है, जो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की लश्कर के सिपाही हैं, जिन्होंने उठकर इस जमीन पर अल्लाह उसके रसूल के हम को कायम करना है, हिंदुस्तान को मुसलमान करके खिलाफत अला मिनहाज नबूवत का क़याम करना है। क्योंकि इससे पहले मैं अर्ज करता रहा, इस कायनात पे जो अल्लाह ने इंसान की तख्लीक की, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना खलीफा बनाया, तो खिलाफत ही दरअसल निजाम मुमलिकत है। और ये पांचों इकाई मिलकर तुम्हारे फारूक से दौड़ देखिए, ये पांचों इकाई एक थे, जो अहले इल्म थे, जो साहिब मनसफ थे, जो साहिब हरब थे, जो साहिब मुनसिफ थे, जो अहले कलम थे, सारे मुकम्मल एक थे। इस जमीन के ऊपर अदल इंसाफ था। इस जमीन पर अदल इंसाफ को लाने के लिए हम सब इकाइयों को इकट्ठा करने का, जो फकीर का एक, जो मेरे पीरो मुर्शद साहिबजादा सैयद ज़ियाउल हसन कायम मुकाम मुलजात, जिसकी मजार आज मर्दान में गुलीबाग में मरजा खास व आम है, तो मैं दरख्वास्त करता हूं तमाम इन पांचों इकाइयों से, आज बैठकर सोशल मीडिया पर 7 से लेकर 9 तक जो मीडिया के ऊपर उम्मत को, मुमलिकत को, मुसलमानों को, पाकिस्तान के जो अवाम को एक दूसरे के खिलाफ वरगलाया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है। अरे आपका काम तो अख्वानुकुम को फिद्दीन है, आप हम सब मुसलमान हैं, हम भाई हैं, हमको चाहिए। अगर हम अमल करते हैं तो याद रखिए, ये इस पाकिस्तान जो है, ये आलम इस्लाम का नुमाइंदगी करेगा, ये आलम इस्लाम की कमांड करेगा। क्योंकि पाकिस्तान की जो मौजूदगी हुई है, अल्लाह ने मुसलमानों को वो फतह नसीब की है। तो हम दोनों अफगान और पाकिस्तान ने जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर के सिपाही है, क्योंकि वेदों में भी लिखा है, कालिगनाम में भी लिखा है, इसी तरह इंजील में भी है, तौरात में भी लिखा है, तमाम कुतुब में इन्हीं पुख्तूनों की बशारत है, इसी पाकिस्तान की बशारत है। आज यहूदी अपने जो वसीतर इसराइल के लिए जा रहे हैं, जिनकी इबादत की जगह महदूद है। याद रखिए मेरे भाइयों, हिंदुस्तान में जो हिंदू है, जो एक धर्म नहीं है, मजहब नहीं है, हिंदुस्तान में रहने वाला है, आर्य है, लिंगायत है, जितने भी वो वहां के जो अपने अपने खुदाओं को मानने वाले हैं, वो किसी दूसरी जगह पर इबादत नहीं कर सकते बगैर उनके उसके मंदिर की। वहां कहीं इबादत नहीं हो सकती। इस जो ईसाई है, बगैर किसी चर्च के इबादत नहीं कर सकते। इसी तरह यहूदी है। दुनिया के इस वक्त 421 मज़ाहिब है, लेकिन वो तमाम तर मज़ाहिब वाले अपनी इबादत के लिए एक मखसूद इबादत खाना है। लेकिन मुसलमान तो जालल्लाहु लहुल अर्द मुसल्ला, मुसलमान के लिए तो तमाम जमीन मुसल्ला कर दी गई है। तो ये तमाम जमीन आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर से तख्लीक हुई है। इसलिए इस तमाम जमीन पर मुसलमानों को हक है कि वो हक के हाकिमियत करे। अब उसका तरीका है, उसका रास्ता है रूहानी। हम सब मिलकर, ये पांचों इकाई मिलकर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की लश्कर के सिपाही बने। हम ये पांचों इकाई मिलकर इस मुमलिकत को उस नजरियात की तरफ लेके जाए। आज जो ये दो नजरिए, ये दो कौमी नजरिया जो था, ये क्या था? ये मुसलमानों की तहजीब और तमद्दुन, इस्लामी सकावत, इस्लामी रिवायात, और ताकि मुसलमान, हिंदुस्तान का मजलूम मुसलमान अपनी इबादतें, अपनी रियाजतें और जहाद की तरबियतें वो इस पाकिस्तान से कर सके। वो दो कौमी नजरिए से पाकिस्तान की तश्कील हुई। आज वो दो कौमी नजरिया, यहाँ पर दो तकफीरी नजरिया है, दो तकसीमी नजरिया है। एक नजरिया मजहबी जनूनियत का है, एक नजरिया जो है मगरबी जनूनियत का है। मगरबी जनूनियत एक तरफ सवार हो रही है, एक तरफ मजहबी जनूनियत सवार हो रही है। इन दोनों जनूनियत के दरमियान का रास्ता, एतदाल का रास्ता, कुरान का रास्ता, उम्मत मुस्ता का रास्ता, वो एतदाल का रास्ता कुरान ने इन पांचों इकाइयों को, मैं हदीस और कुरान की रूह से ये बात कर रहा हूं, अपने आप से नहीं कह रहा हूं। जो कायनात के जितने भी आज तक जो कौमें बर्बादी हुई, वो बर्बादी की देख रहे आप। बगदाद में क्या था? सुबह शाम तकफीर थी, तो खुबर के फतवे थे। आपने देखा क्या हालात हुआ कुफर के फतवों से। आपने देखा जो था वो हमारा जो उन्नस था, उन्नस का क्या असर हुआ? मगरबी तहजीब
و جنون تہذیب کے درمیان امت مسلمہ پسی رہی اور آگے جناب انہوں نے قبضہ کر لیا. آپ نے بغداد کا حالات دیکھی. آپ امت مسلمہ کو آج ان پرانی تمام تر چیزوں کو سامنے رکھ کے ایک لائحہ بنانا ہے. تو ہم میری درخواست ہے ان پانچوں سے، صاحب حرم سے، صاحب منصف سے، صاحب منصف سے، صاحب علم سے، صاحب قلم سے، کہ آئیے اس فقیر کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ہم سب مل کر امت مسلمہ کو متحد کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بن کر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو قائم کرنے کے لیے اور اس زمین پر دوبارہ عدل و انصاف کو لانے کے لیے، پھر جسٹس آف دا ورلڈ، اسلام از دا اونلی جسٹس آف دا ورلڈ، دوبارہ جو ہے نا دنیا میں دکھانے کے لیے کہ اسلام زمین پر جو ہے نا امن کو قائم کرے، انصاف کو قائم کرے گا اور اس زمین کو امن کا گہوارہ بنانا ہے. آج آپ دیکھیے یورپ نے زمین کو جو بارود کا گولا بنا دیا ہے. ایٹمی طاقتیں ہیں وہ اپنے غرور و تکبر میں صرف اپنی جو ہتھیار بیچنے کے لیے ہم کو آپس میں لڑا رہے، اپنے ہتھیار بیچ رہے ہیں، وہ روزگار کر رہے ہیں اپنا، اور ہم تکفیر میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے. آج امت مسلمہ سے میری درخواست ہے، پاکستان سے میری درخواست ہے، میری منصف سے درخواست ہے، میری منصف والی درخواست ہے، صاحب حرم سے درخواست ہے، صاحب علم سے درخواست ہے، صاحب قلم سے درخواست ہے. آئیے ہم سب مل کر ایک مٹھ ہو کر، ایک طاقت بن کر، ہوا سماق المسلمین کی طاقت بن کر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا غلام اور سپاہی بن کر، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے غلام اور سپاہی بن کر امت مسلمہ کو ایک رہنمائی کر کے راستہ بنا کر اور اس زمین کے اوپر عدل و انصاف کو قائم کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.